یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج کا دن ہے۔ ہم میں سے بعض ساتھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے اور سعودیہ میں فرق ہے، ہمارا ایک دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی 2 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو 2 دن کا فرق آ جائے گا، آج چاند نظر آ گیا تو 1 دن کا فرق ہوگا۔ تو بعض ساتھی اس میں ذرا سا مشکل میں پڑ جاتے ہیں یا انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی حاجی تو، اب مثال کے طور پر حاجی تو 15 تاریخ کو جمع ہوں گے اور ہمارے دن عرفہ کا دن 16 تاریخ کو ہوگا، تو ہم وہ والا رکھیں یا یہ والا رکھیں؟ یہ بالکل اسی طرح جس طرح رمضان ہے، جس طرح عید ہے۔ عید ہماری اپنی ہوتی ہے نا، آپ سعودیہ کے ساتھ تو عید نہیں کرتے، آپ سعودیہ کے ساتھ تو رمضان شروع نہیں کرتے، آپ اپنا چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ بھی ہمارا ہے، ہمارا 9 ذی الحج کا جو دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، چاہے وہ سعودیہ میں 10 ذی الحج ہو، چاہے وہ 11 ذی الحج ہو، ہم اپنے چاند کے اعتبار سے چلیں گے۔ تو فرمایا یوم عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جب اللہ کثرت سے مسلمانوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کثرت سے مسلمانوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس دن میں ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی اور تلافی۔ ویسے تو ان 10 دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنا چاہیے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ان دنوں میں عبادت کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادت کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان المبارک میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی خطا نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اسی طرح ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں بھی اللہ کی نافرمانی سے حتی الامکان بچیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادت اور اطاعت میں گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ ان ایام میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً اپنی خواتین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے روزے رہ گئے، اور رہ جاتے ہیں خواتین کے روزے، رمضان کے روزے اگر رہ گئے اور انہوں نے ابھی تک قضا نہیں کیے تو سب سے بہتر یہ دن ہے۔ آپ بھی روزے رکھیے اور اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کیجئے، خصوصاً خواتین کو تاکید کیجئے کہ بھائی تم نے روزے تو ویسے ہی رکھنے ہیں، تو کیوں نہ ان ایام کو قیمتی بنائیں، ان 10 دنوں 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ۔ اور سب سے بڑا روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا روزہ۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو یہ اتوار کا دن ہوگا، یہ اتوار نہیں، اس سے اگلا اتوار، اگلے اتوار کا روزہ یہ وہ روزہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ 2 سال کے روزوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ روزہ ہے۔ ام المومنین غالباً سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ روزے جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، وہ ان روزوں میں سے ایک 9 ذی الحج کا روزہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا ہے اور اپنی امت کو بھی اس روزے رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اور پھر 10 ذی الحج کا وہ دن ہے جو عید کا دن ہے، اور اس دن کی سب سے بڑا عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم یعنی انسان کا کوئی عمل 10 ذی الحج کو اللہ کے ہاں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، خون گرانے سے، قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز 10 ذی الحج میں محبوب نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، پھر چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ قربانی ایک بہت عظیم عمل ہے۔ تو یہ ہے وہ ایام، یہ ہے وہ دن جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کی عبادت رمضان کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ تو ہمیں ہر دن کا روزہ رمضان کے روزے کے برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر یہ ثواب کی حامل ہے۔
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے اسے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اطاعت میں گزاریں.